تو پھر تو آرٹ سارا ہی بےہودہ، پھر آپ ہر چیز ہی بند کر دیں. وہ سوسائٹی کیا ہوگی جس میں ڈانس نہیں ہوگا، میوزک نہیں ہوگا، جس میں انٹرٹینمنٹ نہیں ہوگی، جس میں شاعری نہیں ہوگی، جس میں محبت نہیں ہوگی؟ وہ کیا سوسائٹی ہوگی؟ وہ تو بانجھ سوسائٹی ہوگی. ہماری جو پنجابی شادیاں ہیں یا جو ہماری لوکل شادیاں ہیں ان میں کیا ڈانس پہلے نہیں ہوتا تھا اور اب شروع ہوا؟ چیز کے صحیح اور غلط ہونے یہ تو کا جو ہماری ہے صدیوں کی ٹریڈیشن ہے. ڈانس از نو پرابلم، وہی بات ہے نا، ڈانس اور یہ وہ محبت کرنا. میں نے جو دیکھا شروع کی پارٹ میں کہ دلیل اس چیز کو کہا کہ یہ چیز تو صدیوں سے ہوتی آ رہی ہے، یعنی جو چیز بھی صدیوں سے ہوتی آ رہی ہے ہماری فیملیز میں، دیٹ ہیز ٹو بی رائٹ. اور مدینہ کی جو ریاست تھی اور جو مدینہ تھا، کیا وہ سوسائٹی نہیں تھی؟ کہتے ہیں کہ جس پانچ سوسائٹی ہوگی نا، وہ کہہ رہے ہیں جہاں پہ ڈانس نہیں ہے، ناچ گانا نہیں ہے، مجرے نہیں ہے اور کوٹھے نہیں ہیں. اچھا وہ ترقی کیسے کرے گی سوسائٹی؟ تو مدینہ کی جو ریاست، یعنی یو آر سیئنگ انڈائریکٹلی کہ جو مدینہ اور مکہ کی ریاستیں تھیں اور اللہ نے جو اسٹیبلش کیا وہ بانجھ سوسائٹی تھی انفارچونیٹلی. کیونکہ دیکھیں ہم لوگوں نے کہا جی آپ انٹرٹینمنٹ کے ذرائع ہزاروں ذرائع ہیں. اب ضروری نہیں ہے کہ آپ نے اس میں اپنے بچیوں کو ناچ گانا کروا کے ہی آپ نے انٹرٹینمنٹ کرنی ہے. اور اکثر لوگ جو باتیں کرتے ہیں نا کہ جی یہ ساری چیزیں، آپ میں سے کتنے ایسے ہیں جو یہ چاہیں گے کہ آپ کی بیٹی جو ہے وہ خود جا کے ایک ڈانسر بنے اور شادیوں پہ جا کے وہ ڈانس کرے اور جا کے اپنے آپ کو ایکسپوز کرے اور وہ جا کے یعنی مجرے کرے اور یہ سارے کام کرے؟ ہم دوسروں کی بچیوں کو دیکھنا چاہتے ہیں، ان پہ اپنی شہوت کو جو ہے نا وہ ابھارنا چاہتے ہیں اور اپنے آپ کو جو ہے نا ڈیزائرز کو پرووک کرنا چاہتے ہیں. لیکن جب اپنے گھر کی بات آتی ہے تو ہم چپ ہو جاتے ہیں. ہمارے لیے انٹرٹینمنٹ ہے، کسی اور کی بھی وہ بچی ہے، کسی اور کی بہن بیٹی ہے وہ جس کے بارے میں آپ یہ بات کریں. اور جس سوسائٹی کی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جی سوسائٹی میں اگر محبت نہیں ہوگی، بھائی محبت کس نے منع کیا آپ کو؟ محبت تو ہم کہہ رہے ہیں آپ کی ہو نکاح کے ذریعے ہو. آپ نے اگر انٹرٹینمنٹ کرنی ہے، انٹرٹینمنٹ کتنے سارے ذرائع ہیں. صحابہ یوز ٹو پلے اسپورٹس، ڈفرنٹ کائنڈ آف ایکٹیویٹیز میں انگیج کرتے تھے. ایون وہ حبشہ سے لوگ آئے تھے، ان کا ایک رقص ٹائپ تھا، ڈانس بھی تھا جس میں وہ ایک سمجھے کہ وار ڈانس تھا جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سیدہ عائشہ کے ساتھ دیکھا. تو ہماری سوسائٹی وہ باؤنڈریز ڈیفائن کرتی ہے، ہمارا دین وہ باؤنڈریز ڈیفائن کرتا ہے. اور انہوں نے ویڈیو میں یہ بھی کہا تھا کہ جی کون ڈیفائن کرے گا فحاشی کیا ہوتی ہے؟ بات یہ کہ فحاشی اللہ اور اس کے رسول ڈیفائن کریں گے. ہمیں کوئی نئی ڈیفینیشن کریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مطلب یہ ایک آرگومنٹ بہت پرانا آرگومنٹ ہو گیا ہے کہ کہنا کہ جی ہاؤ ول یو ڈیفائن انڈیسنسی کیا ہوتی ہے. ہمارے پاس ڈیفینیشنز ہیں. آپ برائے مہربانی علماء کو بلائیں، آپ جتنے بھی مکاتب فکر ہیں ان کے علماء کو بلائیں، ان کے ڈیفینیشن میں کوئی فرق نہیں ملے گا آپ کو. وہ یہ نہیں بات ہے کہ جی کیونکہ ایک لے پرسن ہے جس کو اسلام کا نہیں پتا، ہو سکتا ہے اس کی ڈیفینیشن کچھ اور ہو. لیکن جو علماء ہیں، جو ہمارے ائمہ کرام ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، ان کو اس بات کا آئیڈیا ہے کہ فحاشی کیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی کتاب موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی موجود ہیں، اور اس میں بتایا گیا کہ مردوں کو کیسے بہیو کرنا ہے، عورتوں کو کیسے بہیو کرنا ہے، ان کا آپس میں انٹریکشن کیسا ہوگا. وہ ساری چیزیں کلیئر ہے. کنفیوژن اگر کسی کے ذہن میں ہے وہ جا کے کلیریفائی کروا لے. ہم تو نہیں کہہ رہے کہ نہ کلیریفائی کریں. اور دین میں بھی تو کلیئر ہے. یعنی ایک عربی کا مقولہ کوٹ ہے کہ الانسان عدو بما یجہل بہ. انسان ہر اس چیز کا دشمن ہوتا ہے جس کے بارے میں وہ جاہل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو ایک انسان نے جس نے دین نہیں پڑھا، تو یہ تو نہ اسیوم کرو نا کہ دین نے ایکسپلین ہی کچھ نہیں کیا، آپ کو چھوڑ دیا ہے. یا تو پڑھو یا جا کے پوچھو. اور دین تو کلیئرلی لکھا ہے. دین میں کلیئرلی لکھنے کے باوجود پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں اور آبجیکٹیو ریزولوشن میں کلیئرلی لکھا ہوا ہے. آپ پاکستان کا آبجیکٹیو ریزولوشن پڑھ لیں، آپ پاکستان کا آرٹیکل نمبر 31 پڑھ لیں، پرنسپلز آف پالیسی، کلیئرلی مینشنڈ ہے. ہر پاکستان میں ڈفرنٹ ایکٹس ہیں، انڈیسنسی پروہیبیشن ایکٹ، اس میں بھی پرانا ہے یہ، اس میں بھی کلیئرلی مینشنڈ ہے کہ what is indecency. Out of all the issues in our deen, میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی ایک مسئلہ جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، جتنے بھی فرقے ہیں، this is فحاشی یار.